السلام علیکم ڈیئر فرینڈ، میں آپ کا دوست آپ کا بھائی محمد یونس آج آپ کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کے روزے حج اور حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو نصیحت جو کی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے روزے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوح علیہ السلام نے یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ کے دنوں کے سوا تمام زمانے کے روزے رکھے، اور طبرانی کے روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے نصف زمانے کے روزے رکھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ہر ماہ سے 3 دن کے روزے رکھے۔ ثواب کے لحاظ سے انہوں نے پورے زمانے کے روزے رکھے، کیونکہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور ایک مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ پورے زمانے کے روزے ہوئے، لیکن عملی لحاظ سے انہوں نے زمانے بھر کے روزے نہیں رکھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا حج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور وادی اسفان میں آئے تو فرمایا، اے ابو بکر، یہ کون سی وادی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ وادی اسفان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وادی سے نوح، حضرت ہود، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے سرخ جوان اونٹوں پر سوار حالت میں گزرے ہیں۔ ان کی مہاریں کھجور کے پتوں سے تیار کردہ تھیں، انہوں نے چوگے پہنے ہوئے تھے اور دھاری دار چادریں اوڑھ رکھی تھیں۔ وہ بیت اللہ کا حج کر رہے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو وصیت۔ ارشاد فرمایا کہ جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمایا، میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں، 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں سے روکتا ہوں۔ میں تجھے لا الہ الا اللہ کے ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، میں تجھے لا الہ الا اللہ کے ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر 7 آسمان اور 7 زمین ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حاوی اور بھاری ہو جائے گا، اور سبحان اللہ و بحمد، سبحان اللہ و بحمد، سبحان اللہ العظیم پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اللہ کی تمام مخلوق اسی کے ساتھ اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے، اور اسی کے ساتھ پوری مخلوق کو روزی دی جاتی ہے، اور میں تجھ کو 2 چیزوں سے روکتا ہوں، ایک شرک، دوسرا تکبر۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا مجلس میں سے کسی نے سوال کیا، راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا مجلس میں کسی نے سوال کیا، راوی کو شک کہ شرک کو تو ہم جانتے ہیں، تکبر کیا ہے؟ کیا یہ بھی تکبر ہے کہ میں نے کسی کا عمدہ جوتا فرمایا؟ نہیں۔ پھر کہا گیا کہ کیا کسی کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے ہوں؟ فرمایا نہیں۔ پھر کہا گیا کہ اچھی سواری کا مہیا ہو نہ تکبر ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر کہا گیا کہ یہ تکبر کہ اس کے پاس بیٹھنے والے ساتھی ہوں؟ فرمایا نہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا کہا گیا، اے اللہ کے رسول، پھر تکبر کیا ہے؟ جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ حق بات کا انکار کیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ اس سند صحیح ہے، اگرچہ عام محدثین نے اس کو بیان نہیں کیا،
اور تبرانی نے بھی یہ روایت عبداللہ بن عمرو سے بیان کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو وصیت میں یہ بات بھی تھی کہ تجھے دو چیزوں دو چیزوں کرنے کا حکم دیتا ہوں اور دو چیزوں سے روکتا ہوں. پھر مسند احمد کی مذکورہ روایت کی طرح بیان کیا، اور ابو بکر الزاری نے بھی عبداللہ بن عمرو بن الخطاب سے اسی طرح بیان کی ہے، لیکن صحیح اور ظاہر بات وہی ہے جو مسند احمد تبرانی میں ہے کہ اس روایت کو بیان کرنے والے اصحابی عبداللہ بن عمرو بن العاص ہیں. واللہ عالم. So dear friend, I hope you like this one. Thank you very much. Please like, share, subscribe my channel. Thank you.